اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیز، قربانی اور حج کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور قربانی کے جو اسباق ہیں ان میں سے ایک سبب ایثار ہے، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت سے مقدم رکھنا، اللہ کی بات کو عمل میں لانا۔ تو جہاں انبیاء سابقین اولیاء صالحین نے اس پر عمل کیا، اس امت کے حضرات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ہیں، ہر صفت میں سب سے آگے ہیں، ایثار میں بھی آگے ہیں۔ یہی وجہ ہے غزوہ خندق میں جب صحابہ نے بھوک کی شکایت کی اور پتھر بندھے ہوئے اپنے پیٹ پر دکھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے، اور جب آپ کو دعوت ملی کہ آپ 1-2 صحابہ کے ساتھ کھانا آج ہمارے گھر کھا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی، سب کھائیں، اور پھر اللہ نے بھی برکت ڈالی، وہ کھانا سب سیر ہو کے کھا گئے، کھانا پھر بھی بچا۔ جب آدمی اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو کرتے ہیں نا مہربانیاں۔ تو آپ تو ہر لحاظ میں انبیاء سے بھی افضل ہیں، افضل الانبیاء آپ کا نام ہے، صفت ہے۔ آپ کے جو شاگرد ہیں صحابہ کرام، ان کی مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے جو قربانیاں دی، ایثار کیے، وہ بھی لاجواب ہیں، اور امت کے آدمی آج بھی کم ہوں یا زیادہ ہوں موجود ہیں، ایثار کرنے والے آج بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، اگرچہ معاشرہ زیادہ بگڑا ہوا ہے لیکن ان میں کوئی نہ کوئی موتی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بالکل ختم ہو جائے، یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا، رہیں گے، اسلام بھی رہے گا اور اسی طرح رہے گا جس طرح شروع ہوا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، عمل کرنے والوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو ابھی ایک شخصیت کا آپ تذکرہ سن رہے تھے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے امت کو کیا دیا، کیا اظہار کیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم انی رضیت عثمان فرض عنہ، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ وہ شخص کتنا اونچا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی رضا کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہم انی رضیت عثمان فرض عنہ، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ اور عثمان وہ شخصیت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ دو بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے ساتھ بھی آئی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹوں سے ہو چکے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے اگر ہو تو ان دونوں کو طلاق دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں کہ ایسے کافروں کے گھر میں نبی کی بھی بیٹیاں ہوں، تو انہیں کے دل میں ڈال دی تم اللہ اکبر طلاق دو۔ تو انہوں نے طلاق دے دی، اور ایک نے جو ایسی طلاق دے دی اس کو اللہ نے ایمان کی توفیق بھی دے دی، بعد میں وہ ایماندار بھی ہو گیا ایک بیٹا۔ اور دوسرے نے خباثت کی، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاق بھی دی اور ادھر منہ کر کے تھوک بھی دیا۔ ایسی بدماشی اس نے کی، بیٹیوں کی بات ہے۔ اور یہ انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس پر کوئی اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ ایک قافلے میں تھا، اس کو ڈر اسی دن سے ہو گیا کہ کوئی جانور، کتا، شیر، کوئی نہ کوئی بھیڑیا مجھے کھائے گا۔ ابھی بیٹھ رہے اٹھو، ابھی بند کر دیں۔ اچھا، باہر گرمی ہوتی ہے، لوگ بہت تنگ ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ تو ایک شیر جو ہے وہ مجمع کو چیرتا ہوا، وہ جو اندر سویا ہوا تھا اس کو چھپا ہوا مجمع کے اندر پھاڑ کے رکھ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہی دو بیٹیوں کا نکاح کیا۔ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا، اس سے ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، اسی سے آپ کی حضرت عثمان کی کنیت بھی ہے، حضرت عثمان ابو عبداللہ۔ وہ بیٹا بھی زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، 6 سال کی عمر میں وہ بھی وفات پائی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی انہی سے کر دیا، اس سے اولاد نہیں ہوئی جب وہ بھی وفات پا گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، مجھے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ کروں۔ اگر تیسری بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح بھی میں آپ کے ساتھ کرتا۔ تیسری بیٹی سے بعد بیٹیاں تو آپ کی 4 تھی، سب کا نکاح ہو گیا تھا، سب سے بڑی حضرت زینب تھی، پھر یہ درمیان میں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، بالکل چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح بھی ہو چکا تھا، اب کنواری لڑکی کوئی نہیں بچتی تھی۔ تو فرمایا اگر کوئی اور کنواری لڑکی میری تیسری ہوتی تو اس کا نکاح بھی آپ ہی کے ساتھ کر دیتے، ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، یہ تو بچی پہلے ہی فوت ہو گئی، پھر دوسری فوت ہو گئی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہمارا آئندہ اس کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک روایت میں ہے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک مر جاتی تو دوسری کا نکاح میں آپ کے ساتھ ہی کرتا۔ اتنی شان والی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کو جنت کی خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ مختلف انداز میں، ایک تو نا 10 مبشرہ میں ہے، 10 آدمیوں کا نام آپ نے یکدم، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا نام لیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اسی طرح 10 نام لیے اکٹھے ایک مجلس، اور الگ الگ بھی۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، پوری دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آپ نے غلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ کھولا دروازہ، صدیق اکبر تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کھٹکا، فرمایا دروازہ بھی کھولو اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ تیسرے نمبر پر پھر دروازہ کھٹکا تو فرمایا اس کو بھی دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری۔ یہ الگ ہے، 10 مبشرہ والی الگ ہے، یہ 3 آدمی کی خوشخبری دی۔ اور فرمایا حضرت عثمان احیاء امتی، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار ہیں، سب سے زیادہ جس کا فرشتے بھی حیا کرتے۔ اللہ، ایک دفعہ پھر یہ چونکہ آپ کے قریبی تھے، یہ لوگ آتے جاتے رہتے، حضرت صدیق اکبر نے اجازت مانگی، آپ ذرا ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ کی چادر ہی پہنتے تھے آپ، تو چادر کی کچھ پنڈلی، جو لوگ آج کل چھوٹے چھوٹے کچھے پہن کر گھٹنے ننگے کیے پھرتے ہیں، اور آدھے آدھے ران بھی، یہ حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے اور ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ گرمی ہے جی، گرمی ہے، گرمی ہے تو پھر کیا ہوا، ننگے ہونے سے گرمی ہٹ جاتی ہے، پردہ پورا کرو۔ جو پورے کرتے پہن کے آتے ہیں وہ بھی تو زندہ ہیں اور ان کو بھی گرمی محسوس ہوتی ہے، کئی ادھر سے یہاں تک پہن کے آتے ہیں جن کے بازو ہوتے ہیں، اور ادھر آدھے جسم تک، پھر بار بار ان کو نیچے پھینکتے ہیں۔ بھائی تمہیں ضرورت ہی نہیں، تم نے کپڑا بنایا بھی ایسا ہے، اور تمہارے پچھلے حصہ جو ہے وہ اس پر نہ جائے، وہ تو ظاہر ہی رہے، تو پھر بار بار کھینچتے ہو۔ بار بار کھینچنے سے نماز نہیں ہوتی، اس واسطے کہ نماز میں بلا وجہ حرکت کرنا یہ نماز کے خلاف ہے، مفسدات نماز میں سے۔ وہ تو اپنے چھوٹی قمیص خود بخود نیچے اوپر ہوتی جاتی ہے، اس کو کھینچنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال
تو آپ کی پنڈلی کا کچھ حصہ جو ہے اس سے چادر ہٹی ہوئی تھی، جس کا چھپانا کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں۔ صدیق اکبر آئے تو آپ نے اسی حالت میں اسے آنے دیا۔ حضرت عمر فاروق آئے تو بھی آنے دیا۔ جب حضرت عثمان نے آئے تو آپ سنبھل کے بیٹھے اور چادر بھی ٹھیک کر لی۔ بعد میں پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں کیوں نہ حیا؟ یہ حیا کی بات۔ وہ غسل بند کمرے میں بھی کپڑے پہن کے غسل کرتے تھے، بند کمرے میں بھی کپڑے نہیں اتارتے، کپڑوں کے اندر ہی غسل کرتے، اتنے حیا والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، قحط پڑ گیا۔ ایک تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں قحط نہیں تھا، ویسے ہی جب غزوہ تبوک، جس کو غزوۃ الاسرہ کہتے ہیں، بڑا مشکل جنگ اور بڑی مشکل جنگ، گرمیوں کا موسم، رمضان کا موسم، اور دور جانا ہے، راستہ دشوار گزار ہے اور تیاری پوری نہیں۔ انہوں نے جب تیاری کی ہے وہ ادھر آ جانا، وہ ادھر کیوں آئے، ہم رات جا کے راستے میں ان کو روکتے ہیں۔ تو تیاری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو صحابہ نے اپنی وسعت کے مطابق جو تھا وہ حاضر کیا۔ اسی میں حضرت صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان آگے پیش کر دیا، حضرت عمر نے آدھا سامان گھر کا پیش کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ بما سامان کے، پھر اعلان ہوا تو فرمایا 200 اونٹ بما سامان کے، پھر اعلان ہوا تو فرمایا 300 اونٹ بما سامان کے میں غزوہ کی چندے میں پیش کر۔ یہ تو اونٹ، اور اس کے بعد ایک تھیلی دیناروں کی بھری ہوئی لائے، آپ کو پیش کر دی۔ آپ نے اس کو نیچے گود میں ڈالا، نیچے ڈالا، اور بار بار ہاتھ اس پر مار رہے تھے، فرما رہے تھے عثمان کو اس کے بعد کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی، اس نے جو آج مسلمانوں کی امداد کی اللہ اس سے خوش ہے، اس کے بعد کوئی بھی عمل نہ کریں تو وہی کامیاب ہے۔ ایسے عظیم۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جب ایک کاج پڑا تو مشکل نظر آئی، حضرت صدیق اکبر نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہاری اس مشکل کو حل فرما دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ 100 اونٹ، 100 پتہ نہیں 1000 اونٹوں کے ساتھ سامان سے لدے ہوئے آ گئے مدینہ منورہ میں۔ غلے سے لدے ہوئے تھے، غلے سے اتار دیا۔ مدینہ منورہ کے تاجر حضرت عثمان کے پاس پہنچے، آپ یہ غلہ ہمارے اوپر بیچ دیں، ہم جو ہے مدینہ والوں کی مشکل کو حل کریں گے، آپ بھی نفع کمائیں گے اور آپ کو بھی نفع دیں گے۔ کتنا نفع دو گے؟ فرمایا 2%، یعنی جو چیز آپ نے 10 کی لی ہے ہم 12 دیں گے، پھر 2% سے ہی زیادہ بنے گا، 10 کے 12 دیں گے۔
یہ مجھے زیادہ ملتا ہے، 13 دیں گے، 14 دیں گے، 15 تک پہنچے، یعنی 1.5، 10 کے 15، نہ مجھ سے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ میں کہا کون ہے مدینے کے سارے تاجر ہم یہاں موجود ہیں، اور کون ہے جو آپ کو زیادہ دیتا ہے؟ فرمایا وہ میرا اللہ ہے۔ اس نے کہا میں 10 کے کم از کم 1 کے 10 دوں گا، لہذا جتنا یہ غلہ ہے سارا میں نے اللہ کے لیے مدینہ والے لوگوں پر تقسیم کرنا ہے، بس کوئی پیسہ ایک نہیں ہے۔ ایسے لوگ ورنہ تو لوگ ایسے موقع سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ تو پریشانی ہے، ان کے پاس تو کچھ غلہ نہیں ہے، پھر مہنگے کرتے ہیں۔ مہنگا ہر آدمی، منڈی میں مہنگا ملے گا، دکاندار آ کے اور مہنگا کرے گا، اور اچھا بھلا ہے نہیں کہ تھوڑا سا مہنگا کرنا۔ وہ 100 کلو لے آئے تو کہتے ہیں 200 ہوگا، اتنا دگنا چگنا کرے، تو پھر پوری بھی ایسے پڑتی ہے نا، پھر ہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں بنتا، ادھر سے پھر ٹیکس لگ جاتا ہے، کچھ لگ جاتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ثالث تھے، نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد تھے، اور جنت ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں خوشخبری دے دی تھی، اور بھی کوئی صورتیں ہیں جو جنت نبی حضرت عثمان نے خریدی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے جمعے، اور ایثار کی صورت حضرت عثمان کے جو ہے طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں، اور ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی ایثار کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایثار کیا، نبی علیہ السلام نے ایثار کیا، صحابہ کرام ایثار کرتے تھے۔ اسلام کی شان ہے، باقی موتیں شہادتیں ہوتی رہتی ہیں، مرنا سب نے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اپنے پیشروؤں اور بزرگوں کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ۔